اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ دین جو تقریباً 1450 سال قبل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے مبعوث ہوئے، اور جس کا پیغام آپ نے انسانیت کو دیا ہے، یہ دین کبھی اور کہیں مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے مدد سے یہ پھلنے اور پھولنے کے لیے آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر کبھی کبھی خزاں کا دور آتا رہے گا، جیسے کہ بہار کے موسم سے پہلے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اس دین میں۔ لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوں، اور 1400 سالوں میں یہ چیزیں بار بار ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن ان چیزوں کے ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ دین مٹ جائے گا یا یہ امت مٹ جائے گی۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، آخری دین، آخری نبی کی یہ آخری امت قیامت تک انشاءاللہ تعالی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ باقی رہے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی زمانہ رنگ دکھاتا ہے، اس میں بہت کچھ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری کمیاں ہوتی ہیں۔ ہم حالات کے ساتھ کس طرح سے چلیں، قرآن نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں یا قرآن کے حکم سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور قرآن مقدس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کے دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت اختیار میں آتے ہی اس نے پے در پے لگاتار یکے بعد دیگرے اسلام اور اہل اسلام پر کھل کر کے حملے کیے ہیں، کھلا ہوا وار کیا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے چھوٹے لوگ اور آپ جیسے عام لوگ اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس درد کو محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا درد دکھائیں تو کسے دکھائیں؟ اس امت کا آج ہندوستان میں کوئی نگہبان نہیں ہے۔ اگر ہو اس امت کا لیڈر، اس امت کا امام اور رہنما کہ جس پر پوری امت جمع ہو گئی ہو، تو آپ اس کا نام مجھے بتائیے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس دین کو لانے والے نبی نے ہمیں یہ ہدایت ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کسی سفر کے لیے بھی آپ نکلیں اور 2 لوگ بھی ساتھ ہوں، تو ان 2 لوگوں میں سے ایک آدمی ایک کو اپنا امیر بنا لے، اور جب کسی کو اپنا امیر بنائے تو اس کی ہدایات کے مطابق پھر سفر طے کیا جائے۔ اور یہ امت آزادی کے بعد سے ہندوستان کی امت مسلمہ 25 کروڑ سے 30 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں اس امت کا صحیح معنوں میں یا تو کوئی پیشوا ہے نہیں، یا اگر کوئی ہے تو امت نے اسے پہچانا نہیں یا اسے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ پیشوائی کا، رہبری کا نشہ بہت سے لوگوں کو ہے کہ ہم امت کے پیشوا ہیں، لیکن پتہ تب لگ جاتا ہے جب امت پر حملہ ہوتا ہے اور کسی جانب سے کوئی آواز نہیں، تب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امت کا کون کتنا خیر خواہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مقدس ایسے نازک موڑ پر قرآن مقدس کیا ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت سے ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایسے نازک موڑ پر بھی ہم ڈٹ کر کے کھڑے رہ سکیں اور اپنی موجودہ یا آئندہ نسل کو عزت کے ساتھ باقی رکھ سکیں۔
اس کے لیے آپ دیکھیں، میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اہل کتاب یعنی یہودی، اور اہل کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو بھی، ان کے متعلق دیکھیں قرآن مقدس کیا احکام ارشاد فرماتا ہے۔ جب کوئی قوم حد سے زیادہ سخت بھی ہو جائے کہ جہاں اس کو نرمی کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی وہ سختی دکھائے، تو یہ بھی اس کی کمی ہوتی ہے، اور جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے اگر وہاں نرمی کرے یہ بھی اس کی کمی ہوتی ہے۔ تو جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کریں، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کریں، اور جب سختی کی ضرورت ہو تب سختی کریں، جب نرمی کی ضرورت ہو تب نرمی کریں۔ قرآن مقدس نے ایک اصول دیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا قل۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، شاید میں ایک ہی آیت آپ کو سنا پاؤں۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں اور اپنی امت کو بتا دیں، اور جب حضور فرمائیں گے تو قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے یہ حضور کا فرمان ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے حضور کیا فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب یہودی، عیسائی، نصرانی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس ایک بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ سملرٹی ہے، کچھ سملر چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں ہم میں اور آپ میں، تو اہل کتاب کو قرآن دعوت دے رہا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ اے اہل کتاب، یہ سوچ کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، ہم سے دور نہ رہیں، ہمارے قریب آئیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس چیز کی طرف کہ جو چیز ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، برابر ہے، جسے ہم بھی ایک جیسا مانتے ہیں، تم بھی ایک جیسا مانتے ہو۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ ایک چیز قرآن پاک نے ذکر کر دی، وہ چیز یہ ہے کہ آؤ ہم مل کر کے ایک کام یہ کریں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ہم ایک بات کا مل کر کے عہد کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کی بندگی یا پرستش نہیں کریں گے، اور ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ جیسے کہ اپنے بزرگوں کو پچھلی امت میں لوگ سجدے کرنے لگ جاتے تھے، انہیں خدا مان بیٹھتے تھے، تو اس چیز کی قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر ہم تو دعوت دے رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو دعوت دی کہ آ جاؤ، جو چیزیں مشترک ہیں ان پر جمع ہو جائیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم انکار کرتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم انکار کرتے ہو اور منہ پھیرتے ہو، تو پھر قرآن کہتا ہے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے اہل ایمان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ اے محبوب آپ یہ ارشاد فرما دیں اور اعلان فرما دیں ان کے درمیان، پہلے تو انہیں اپنی جانب بلائیں، آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں آتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کو چھپائیں نہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تمام اہل ایمان کھل کر کے اپنے ایمان کا اعلان کریں اور اظہار کریں اور یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ اس جانب توجہ دلائی، ترغیب دلائی۔ اور جب ہمارے ملک کے حالات ایسے ہوں اس وقت اپنے اپنے سلسلے لے کر کے بیٹھ جانا، اپنے اپنے مسالک لے کر کے بیٹھ جانا۔ جب قرآن دوسرے مذہب کی بات کرتا ہے، عیسائی ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ دھرم ہے، یہودی ایک الگ مذہب ہے، الگ دھرم کے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ عیسائی ایک ایسی قوم ہے
کہ جنہوں نے توحید کے اندر سے تثلیث کا عقیدہ نکالا ہوا ہے، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کو تو اپنا خدا مانا ہی ہے، ساتھ میں حضرت مریم کو بھی، اور ساتھ میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا خدا مانا۔ تو جس قوم کا گناہ اتنا بڑا ہو، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کائنات میں کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود، اور جس قوم نے اتنا بڑا جرم کیا ہو، قرآن اس کو بھی باہر نہیں بھگاتا اور اسلام اس کو بھی دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ تو صحیح، ہمارے قریب بیٹھو تو صحیح، ہم سے ملو تو صحیح، ہم سے بات تو کرو، اور مناظرہ کرنا ہو تو مناظرہ بھی کرو، بحث و مباحثہ کرنا ہو تو بحث و مباحثہ بھی کرو، ہم سے دور مت بھاگو، تم ہم سے دور مت رہو، ہم تم سے دور نہ رہیں۔ فائدہ کیا ہوگا جب وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے، ہم ان سے دور نہیں ہوں گے؟ جب ہم ساتھ میں ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور دیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے، تو جب وہ اسلام کی خوبیوں کے قریب آئیں گے اور جب وہ اللہ کی توحید کو دیکھیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمدہ اعلیٰ اخلاق کو دیکھیں گے، تو پھر اتنی غیر معمولی شخصیت اور اتنی اعلیٰ اخلاق کی حامل شخصیت کو جب وہ جانیں گے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور ہم تو بورڈ لگاتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر دوسرے کسی مسلک کا کوئی آدمی نہ آئے۔ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر کوئی یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، اگر یہاں کوئی دیوبندی آتا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کس چیز کا ہے؟ امام میں ہوں، ذمہ داری میری ہے، سوال کرنے والا پوچھے گا مجھ سے، جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہے کہ آپ لوگوں کے لیے راستے بند کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے راستہ کھولنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا دین دوسروں کے لیے اگر راستے بند کر رہا ہوتا تو آج ہم اتنی تعداد میں مسلمان نہیں ہوتے۔ غریب نواز کو پھر وہ اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں ہندوستان میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم دعوت دینے والی قوم ہیں، دروازے بند کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے مسلک کا کوئی شخص آتا ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا یا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اگر کوئی دوسرے مسلک کا شخص آتا ہے تو وہ میری باتیں سنے گا، ہمارے دلائل سنے گا، اہل سنت والجماعت کی حقانیت اس کے سامنے واضح ہوگی۔ آپ نے تو دروازہ بند کر رکھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی تباہی، یہ اسلام کی تباہی دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے کھلے۔ آج بھی اگر احتجاج کی بات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کون کون لوگ آئیں گے احتجاج میں؟ قرآن یہود کو ساتھ لینے کی بات کرتا ہے، قرآن نصارہ کو ساتھ میں لینے کی بات کرتا ہے، اور ہم اگر کوئی دیوبندی آ جائے تو ہم اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ آپ بچیں گے اس ملک میں؟ سارے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، یہ خانقاہیں اگر سر جوڑ کر کے نہ بیٹھیں، یہ مدارس اگر ایک ساتھ مل کر کے میدان میں نہ اترے تو جان لیں کہ موجودہ حکومت کا اور فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی تنہا کسی مسلک میں اتنی ہمت اور جرأت اور اتنی قوت نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک آپ ایک صف میں نہیں کھڑے ہوتے، ایک صف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا عقیدہ قبول کر لیں، وہ ہمارا عقیدہ قبول کر لیں، وہ اپنے عقیدے پہ رہیں، ہم اپنے عقیدے پہ رہیں، لیکن جب بات ہے اسلام کی، لیکن جب بات ہے قرآن کی، جب بات ہے دین کی، جب بات ہے رسول اللہ کی شریعت کی، تو اس میں جو علامہ اقبال نے کہا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو حرم کی اگر پاسبانی کرنی ہے تو مل کر کے آنا ہوگا، متحد ہونا پڑے گا، اور اپنا اتحاد اندر سے نہ صحیح لیکن ظاہری طور پر انہیں دکھانا ہوگا۔ نہیں دکھاتے تو اپنے اپنے مسلک کے ساتھ دفن ہو جائیں گے اسی ہندوستان میں، اور آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں کوئی مفتی اعظم ہند نہیں ہے، آج کے اس دور میں کوئی مجاہد نہیں ہے۔ ان خانقاہوں میں زیادہ تر لوگ مجاور ہیں اور ان کی حیثیت اپنے پیٹ پالنے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ امت کے لیے اور ملت کے لیے کچھ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ بھول جائیں کہ یہ خانقاہیں آپ کو بچائیں گی، اور اگر یہ بچانے والی ہوتی، میری باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں، میں کسی کا اندھ بھکت نہیں ہوں، اصل وجہ یہ ہے ہم محبت کرتے ہیں بزرگوں سے، ہماری محبت کا اعلان ہے ان بزرگوں سے جو قبر میں جا چکے ہیں دین کی خدمت کر کے۔ ان لوگوں سے ہماری کوئی محبت نہیں ہے جو ان بزرگوں کے آستانے پر بیٹھ کر ان کی تعلیمات کو بھی بیچ رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں۔ اسلام پر جب جب برا وقت آتا ہے تب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ کس خانقاہ سے آواز اٹھی ہے؟
آپ دیکھیں میں وضاحت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاکہ ہاضمہ خراب نہ ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سیرت ابن ہشام سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پوچھ لیں مجھ سے جہاں جب جس کو ملنا ہو۔ میں اگر بولتا ہوں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری بھی میری ہے اس کی وضاحت کرنے کی، اس کی دلیل دینے کی۔ میں عقیدے کے ساتھ سمجھوتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو دوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس کائنات میں ایسی شخصیت ہو کہ وجہ تخلیق کائنات ہو، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، ان کو کسی کی ضرورت ہے ساتھ میں لے کر کے چلنے کی؟ ان کو ضرورت ہے کسی کو بلانے کی کہ آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ؟ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن سے معاہدہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ صلح حدیبیہ کا نام، صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ، کفار قریش اور مشرکین مکہ، مشرکین قریش سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی تھی۔ تو رسول اللہ کا برگزیدہ رسول، آخری نبی، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم، بزرگ اور برتر ہو، جس کی شان ہو، وہ مشرکین سے بھی وقت پڑنے پر اپنا معاہدہ کر سکتا ہے، اور ہم دیوبندیوں سے نہیں کر سکتے، ہم اہل حدیث کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم شیعوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تو مرو گے پھر، کوئی نہ بچانے والا ہو۔ دعوت اس چیز کی ہے کہ اپنا مسلک اپنے پاس رکھیں، اپنے مسلک میں مضبوط رہیں، اولیاء صالحین انبیاء سے محبت کا جو ہمیں درس ہمارے اولیاء اور صالحین نے دیا ہے اسے اپنے سینے میں موزن رکھیں، اور اولیاء اور صالحین اور اہل خانقاہ سے محبت بھی رکھیں، لیکن پہچان کر کے رکھیں کون دین فروش ہے، کون ملت فروش ہے، کون امت فروش ہے، اسے بھی پہچان لیں کہ امت کو بیچ کون رہا ہے، اور امت کا درد کس کے سینے میں ہے اسے بھی پہچان لیں۔ پہچان کر کے اندھی محبت اندھ بھکتوں کی طرح نہ کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین سے معاہدہ کر سکتے ہیں، اور آپ دوسرے مسالک کے ساتھ نہیں مل کر کے بیٹھ سکتے، تو پھر تنہا نہ وہ جا کر کے ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس ملک میں، اور نہ ہم رکھتے ہیں۔ ہم جب تک مل کر کے متحد نہیں ہوتے اور ان کو اپنا اتحاد نہیں دکھاتے، متحد ہونے کا مطلب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگیں، ہم ان کے ساتھ اپنے دینی معاملات میں مشترک ہو جائیں، نہیں۔ متحد ہونے کا صرف یہ مطلب کہ موجودہ مسلم دشمن حکومت کو ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر کے یہ احساس دلائیں کہ ہم الگ نہیں ہیں، بس اتحاد کا صرف اتنا مطلب۔ اور ایک چیز اور، چونکہ میں نے مسجد کی بات کی ہے، آخری بات، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے کچھ عیسائی آ گئے۔ غور کریں کہ ایک مسلک کے آدمی کو دوسرے مسلک کا کوئی آدمی برداشت نہیں ہوتا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے ہیں تو حضور کی سیرت کو بھی دیکھیں۔ نجران کے عیسائی آئے ہیں، ایک دو لوگ نہیں، پوری جماعت آئی ہے، پورا گروہ آیا ہوا مسجد نبوی میں۔ آپ تو اپنی مسجد میں نہیں گھسنے دیتے دوسرے مسلک کے لوگوں کو۔ نجران کے عیسائی آئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، ادھر سے عصر کی نماز پڑھ کر کے حضور کے صحابہ نکلے ہیں، اور ادھر سے عیسائی آئے ہیں، اور وہ مسجد نبوی میں انٹر ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی سے زیادہ بابرکت ہے ہماری یہ مسجد۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا راستہ نہیں روکا، انہیں منع نہیں کیا۔ حد دیکھیں، حد یہاں تک، ایک تو ان کا راستہ نہیں روکا، انہیں منع نہیں کیا، ساتھ ہی ادھر سے مسلمان اپنی عبادت کر کے نکلے ہیں مسجد نبوی سے، عیسائی آئے ہیں، انہوں نے اپنے طور طریقے کے مطابق مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طور اور طریقے کے مطابق اپنی عبادت کی ہے۔ اسلام اتنے صبر، اتنے تحمل اور اتنے برداشت کا مادہ اگر نہ رکھتا تو ساری دنیا میں نہ پھیل جاتا، جو ترنت اگر بم کی طرح پھٹنے لگتا تو اسلام اس طرح سے نہ پھیل جاتا۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اگر غریب نواز کا کردار ہمارے جیسا ہوتا تو ایک آدمی کلمہ نہ پڑھتا۔ غریب نواز کے ہاتھوں پر اگر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کا کردار ایسا تھا جو رسول اللہ کا کردار تھا۔
औलिया और सालिहीन की इस सरजमीन पर अपने आप को अपने मसलक में, अपने अकीदे में मजबूत करें, और दूसरों के मुकाबिल में आप देख लें कि ये बाहम एक दूसरे मसलक के साथ लड़ने का दौर नहीं है। हम इस पोजीशन में नहीं है लड़ने की आपस में। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर दूसरों के लिए ज्यादा आसानियां होंगी। इसलिए लड़ाई झगड़े का माहौल भी खत्म करें और लड़ाई झगड़े वाली तकरीरें भी खत्म करें। अभी बहुत कुछ है बाकी बताने को लोगों को। जिस उम्मत को इस्तिंजा करने का तरीका ना पता हो, वजू और गुस्ल करने का कायदा ना पता हो, उसको बताया जाता है कि अशरफ अली थानवी ने ये कहा। अरे मर जाए अशरफ अली थानवी, हमें क्या पता कि वो कौन चीज है, किस बला का नाम है, हमें नहीं मालूम और ना हमें जानना है कि वो कौन है। बात करो वो कि जो हमारे इमाम ने की, बात करो वो जो हमारे औलिया और सालिहीन ने की। छोड़ दो दूसरों का जिक्र क्यों करते हो? दूसरों का गलत तरीके से, गलत सोच के साथ इस तरह से प्रचार होता रहता है। जिसने जो कहा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने इमाम से मतलब है, हमें अपने औलिया और सालिहीन से, बुजुर्गों से, असलाफ से मतलब, उनकी बातें कीजिए। तो चंद ऐलानात हैं, आप समाअत फरमाएं। और मुमकिन है कि मेरी किसी बात की शायद वजाहत ना हो पाई हो वक्त ना होने की वजह से। इसलिए आप ये जान लें कि मैं मसलक की मुखालिफत, खानकाहों की मुखालिफत, ये चीजें नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर इन जगहों पर वो लोग बैठे हुए हैं जो उसके अहल नहीं हैं। तो इसलिए अंधी मोहब्बत से बचें, अंधी अकीदत से बचें। अकीदत जरूर रखें लेकिन आंख खोल करके।